بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے۔ اتنا ہنسیں کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ جو مانگتے ہیں دعائیں عمر دراز کی، انہیں سمجھاؤ کہ جینا کوئی مذاق نہیں۔ جب آپ دل سے کسی کی مدد کرتے ہو تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ یقین کریں اس وقت جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اگر کوئی موٹا پتلا ہو گیا ہے تو وہ اندھا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے۔ آپ مہربانی فرما کر اپنے کام سے کام رکھیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر کار وہ ڈنگ ہی ماریں گے، اور یہی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ ہماری کھوج میں رہتی تھیں تتلیاں اکثر، کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ہم بھی۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجئے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھیں جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل سٹور والا سمجھتا ہے۔ صرف رنگوں سے ہی رس نہیں ٹپکا کرتا، کاغذی پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش آباد سلامت رہیں اور میرا رب کریم آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد نوجوان دفن ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کرنا تھی، اور ایسے بھی بے شمار ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنا تھی۔ کسی پیاسی چڑیا کو پانی پلا دینا بھی محبت ہے۔ اللہ جل شانہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ ہر بار فیصلہ وقت نہیں کرتا، کچھ فیصلے خود بھی کرنے پڑتے ہیں، اور ہر بار انسان ہی غلط نہیں ہوتا، بعض اوقات وقت بھی غلط ہوتا ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ مل جل کر کام کریں، جب تک دو چراغ روشن نہیں ہوں گے ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا۔ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے نہ گریں۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں اور باپ ایسے ہیں جو خود مشقتیں اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔
یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی اچھا لگ جائے، بات کچھ بھی نہ ہو اور دل میں تماشا لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لگائے ہوئے درخت یا اگائی ہوئی کھیتی سے پرندے، جانور اور انسان کھا لیں تو اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ آج کے دور میں تعلق کو دماغ سے نبھانے والے کامیاب ہیں، دل والوں کے لیے فقط خواری ہے۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائیں، آمین۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ آج کی اچھی بات، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بیوقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گناہگار لگنے لگیں۔ ان خوبصورت پرندوں کے گوشت سے آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا، لیکن ان خوبصورت پرندوں کی خوبصورت آوازوں اور خوبصورتی سے کائنات کی خوبصورتی برقرار رہ سکتی ہے۔ اس ماحول کو جنت نظیر بنانے کے لیے درخت لگائیں اور جنگلی حیات کا تحفظ یقینی بنائیں۔ بات تو ساری توفیق کی ہوتی ہے، ورنہ کس کی جرأت کہ کائنات بنانے والے کے سامنے سر نہ جھکائے۔ سجدہ بہت بڑی توفیق ہے، اور پھر توفیق کی عطا بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ یا رب ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر علت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے، آمین یا رب العالمین۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہا ضرورت ہے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے پورے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں، آمین۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے پروردگار، ہر بے اولاد ماں باپ کو اپنے خزانوں میں سے نیک، صالح، صحت مند، با اخلاق اور فرما بردار اولاد سے نواز دے۔ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کے شر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جو لوگ میرا شر ہیں، جن کی وجہ سے میرا نامہ اعمال برباد ہو رہا ہے، ان کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے۔ ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا۔ اے اللہ، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے، آمین۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ قرآن میں ہے، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر آپ کی قسمت میں ستارے نہیں ہیں تو کیا پتہ آپ کی قسمت میں چاند ہو۔ دل کرتا ہے انہیں بتاؤں ہر کسی کو چاند بھی نہیں چاہیے ہوتا، انہیں ستاروں کی آرزو نہیں ہوتی۔
ख्वाहिश ہوتی ہے تو بس تھوڑے سے کھلے آسمان کی۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی سہی، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہی ہوتا ہے۔ عزت وراثت نہیں ہوتی جو بانٹ لی جائے، یہ کمانی پڑتی ہے، جیتنی پڑتی ہے، اور اسے کمانے یا جیتنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن اتنی محنتوں سے کمائی اور جیتی ہوئی عزت کو مٹی میں ملنے میں پل نہیں لگتا۔ حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں، یاد رکھیں اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ برے حالات کا رونا رونے کی بجائے اس سے اچھے حالات میں بدلنے کا فن تلاش کرنا ہی دانش مندی ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے، اور فرماتے ہم اس کھجور کی گرمی کا اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے توڑ کرتے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔